السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ توشہ خانہ کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اس وقت چکر لگا رہا ہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے ٹرائل کورٹ۔ توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں جج ہمایوں دلاور کے کچھ فیصلوں کے خلاف عمران خان پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں اور آج شام تک چیف جسٹس عامر فاروق نے کچھ فیصلہ دینا ہے ان درخواستوں پر جن کی سماعت آج صبح ہی انہوں نے کی ہے۔ تقریباً 5-6 درخواستیں تھیں جس میں جج ہمایوں دلاور کے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، ان پہ باعث کا متعصب ہونے کا الزام بھی لگایا گیا تھا، اور پھر ابھی کچھ دیر پہلے جس درخواست کی سماعت ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کے ان گواہان کا بیان ریکارڈ کرنے سے انکار کیا ہے اور ان کا دفاع کا حق ختم کر دیا ہے، جن گواہان نے آ کے یہ بتانا تھا کہ عمران خان نے کیوں اپنے اثاثے جو ہیں ان کے گوشواروں میں توشہ خانہ تحائف کا ذکر نہیں کیا یا ان کی آمدن کے حوالے سے تفصیلات نہیں دی، یا اگر دی ہیں تو کس انداز سے دینی تھی، مگر جج ہمایوں دلاور نے جو ہے انکار کیا، ان گواہان کو مسترد کیا، جس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اس حوالے سے دلائل سننے کے بعد ہمارے ساتھ بیرسٹر گوہر علی خان موجود ہیں جو کہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں۔ بیرسٹر گوہر، ایگزیکٹلی اس وقت کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کے جج نے کچھ دیر پہلے ہی الیکشن کمیشن کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز کے دلائل سنے ہیں اور ابھی وہ دلائل جاری بھی تھے آخری خبریں آنے تک، تو وہ ٹرائل بھی جاری ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ یہاں موجود ہیں۔ آپ کو کس چیز کا انتظار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ دیکھو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے کیس ہمارے جو ہو گئے تھے وہ سپریم کورٹ نے ریمانڈ جو کر لیے تھے، جس میں آبزرویشن دے دی تھی کہ یہ سارے کیسز اکٹھے ہو جائے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشن دے دی کہ ہم آپ کو ریلیف دے چکے ان دا فارم کہ آپ کے سارے پٹیشنز ہم اکٹھے کر چکے ہیں، اور اس پٹیشن کے ساتھ ہم نے یہ بھی ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ کا ٹرانسفر اپلیکیشن بھی ساتھ سنا جائے، اور یہ کل ہی سپریم کورٹ نے کہا، کل ہی سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ تو وہ کیس آج لگے ہوئے تھے، اس میں مارننگ میں ہیرنگ ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جو ہی ہمارے گریونس ہی یہی ہے کہ جب ہم ایک کیس کے لیے آ جاتے ہیں تو ایک اور ایڈورس آرڈر ہمارے خلاف پاس ہوتا ہے۔ کل جو ہم نے ایک لسٹ پرووائڈ کی تھی جج صاحب کو کہ یہ ہماری طرف سے گواہان ہیں، اور جج صاحب کو ہم نے ریکویسٹ اتنا ہی کیا تھا کہ آپ نے 4 بجے 1 اگست کو 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیا، اور آپ نے آرڈر فرمایا کہ صبح 2 تاریخ کو آپ 9:30 آ جائیں۔ اتنے شارٹ نوٹسز پہ ہمارے گواہ کراچی سے نہیں آ سکتے، مہربانی کر کے جمعے کے لیے رکھ لیں۔ انہوں نے پہلے یہ آرڈر کیا تھا کہ 11:30 لے کے 12:30 رکھ لیا، 12:30 کو کر کے اس کے بعد میں ہی پیش ہو گیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے سارے گواہوں کو لے آئے، 1:30 ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں۔ 1:30 جس وقت ہم پیش ہو گئے تو جج صاحب نے کہا یہ ریلیونٹ نہیں ہے یہ گواہ۔ کون سے گواہ تھے آپ کے؟ ہمارے 4 گواہ تھے، 3 اکاؤنٹنٹ سے اور اس میں سے ایک جنرل سیکرٹری انفارمیشن PTI۔ اچھا، ان کی کیا ویسے ریلیونس بنتی ہے؟ اکاؤنٹنٹس نے آ کے کیا بتایا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ڈیفنس ہوتا ہے اکیوزڈ کا، اور ٹو دا چارج انڈائٹمنٹ کاؤنٹ سے ریلیونس ہے جو وہ ہے۔ میرے اوپر ایک الزام لگا ہوا ہے جو ہم کہتے ہیں سراسر غلط ہے، بالکل بے بنیاد ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنے ایسٹس اور ڈکلریشن پراپر نہیں کی اور 3 سالوں کے نہیں کی۔ ہم نے ان 3 اکاؤنٹنٹس کو لے کے آیا جو ایسٹس اور لائبلٹی کو ڈیل کرتے ہیں۔ آپ کی اگر ایک لائبلٹی ہے تو آپ کا لائبلٹی اکاؤنٹنٹ ڈیل کرتا، آپ کا اگر ایسٹ ہے اس کی انٹریز وہ بناتے ہیں۔ ہمارا صرف کہنا ہے کہ ہم نے وہاں فائل کیے تھے۔ فار انسٹنس پہلے سال میں نے لکھا ہے کہ میرے پاس یہ گفٹس آئیں، وہ میں نے بیچیں اور اس پہ اتنا ٹیکس دیا، اتنی اس کی ویلیو تھی۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ اکاؤنٹنٹ کرتا ہے، تو یہ ہمارے ورشن کو سبسٹینشیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے، اسی طرح تیسرا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو وہ اکاؤنٹنٹ کی غلطی ہوگی، عمران خان کی نہیں ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں نہ عمران خان کی غلطی ہے، نہ اکاؤنٹنٹ کی غلطی ہے، نہ ہی کسی چیز کی غلطی ہے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے کہا کہ کس چیز میں غلطی ہے۔ اچھا، نہیں، کیونکہ الزام تو یہی ہے نا کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں۔ الزام ضرور ہے، الزام ضرور ہے، اور ہم کہتے ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ۔ آپ نے کیا ڈکلیئر کیے ہیں؟ 100%، لیکن یہ اکاؤنٹنٹ کو پتہ ہے، خان صاحب کو نہیں پتہ؟ نہیں، خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اور خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے، اور ہر ایک بندے کو پتہ ہے، اور ہم نے بھی ایکسپلین کیا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ڈکلیئر نہیں ہوئے تو جیل میں اکاؤنٹنٹ جائے گا یا خان صاحب جائیں گے؟ پہلے ثابت نہیں ہوگا، اگر فیئر ٹرائل ہو جائے تو کہیں ثابت نہیں ہوگا۔ اگر وہ ابھی آپ کو ابھی دے دیتا وہ اسٹیٹمنٹ آپ نے نہیں، ویسے میں بات کر رہا ہوں نا، اگر لیٹ سے کہ جھوٹا بھی ہے لیکن اگر ہو جاتا ہے تو کیا پھر یہ سزا اکاؤنٹنٹ کاٹے گا یا خان صاحب کاٹے؟ دیکھیں، میں بیرسٹر ہوں، میں نہیں کرتا کہ اگر کا جواب دینا چاہیے، فیکٹس پہ دیکھیں۔ اچھا، دوسرا یہ بھی آج کہا گیا عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے، ایڈوکیٹ خواجہ حارث کی طرف سے، کہ جو تحائف تھے وہ تو ان کے ملٹری سیکرٹری نے بیچے ہیں،
اور عمران خان نے نہیں بیچے، یہ بھی کہا گیا توشہ خانہ کورٹ کے اندر، یہ جواب میں لکھا گیا. اور جو ٹیکس گوشوارے ہیں وہ اکاؤنٹنٹ نے بھرے ہیں، وہ خان صاحب نے نہیں بھرے. خان صاحب نے خود بھی کچھ کیا ہے یا نہیں، کہ سب کچھ دوسرے ہی کرتے رہے اور خان صاحب بیچارے پھنس گئے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کے فارم ہوتے ہیں نا، فارم کوئی بھی خود نہیں بھرتا. آپ کے ایسٹس لائبلٹی اکاؤنٹ، لیٹس سپوز آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ سارے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کا اکاؤنٹنٹ ہی کرتا ہے اور وہ ڈیل کرتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں قصور اکاؤنٹنٹ کا نہیں، قصور اکاؤنٹنٹ کا نہیں ہوتا. وہ ہم نے لکھے ہیں اور ہم نے کہا کہ اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے بلانا ہے. جہاں تک ملٹری سیکرٹ کا تعلق ہے، بریگیڈیئر جو ابھی میجر جنرل ہے، وہ ہم نے کہا کہ، اور اس کو نیب نے بھی بلایا، اس کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہوئی ہے، انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم ان کو کورٹ میں یہ کہا تھا کہ وہ تو کورٹ وٹنس ہے، تو وہ ہماری لسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ جو لسٹ ہم نے ضرورت ہی نہیں ہے مطلب بلانے کی. ایم ایس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ ہے اس کی اہمیت؟ دیکھیں لیٹس بی فیکچولی کریکٹ. جو جہاں تک ایم ایس کا تعلق ہے وہ کورٹ وٹنس کے طور پر ہے. سرکاری بندوں کو آپ پی ڈبلیو نہیں بلاتے، ڈی ڈبلیو، وہ آپ کے وٹنسز نہیں ہوتے، وہ پرائیویٹ نہیں ہوتے، وہ آپ نہیں بلاتے. وہ سرکاری گواہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کورٹ وٹنس کے طور پہ آ جاتے ہیں. وہ ضروری گواہ ہے؟ سارے ضروری گواہ ہیں. اور ہمارے جو کورٹ لسٹ میں نے دینی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے جو لسٹ دینی تھی اور ہم نے تیار بھی کیا تھا، ہم نے کن کو بلانا تھا؟ ہم نے سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو بلانا تھا کہ ریکارڈ لے کے آئیں. کیا اسپیکر نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا تھا؟ ہمیں نوٹس کو دیا تھا. ہم نے بلانا تھا سیکرٹری الیکشن کمیشن کو کہ آپ ریکارڈ ان سے لے کے آئیں. ہمارے ہوتے ہوئے یہ ریکارڈ منگوایا تھا، یا کورٹ کی پروسیڈنگ، الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ کلوز ہونے کے بعد یہ ریکارڈ منگوایا تھا. لیکن اور ہم نے ان گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ گوشواروں میں خان صاحب نے خود پیش کیا ہے، وہ کسی چیز کا انکار نہیں کر رہے. وہ خان صاحب مان رہے ہیں کہ یہ تحائف ہم نے لیے، اتنے میں بیچے، اتنی آمدن ہوئی، اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ کچھ گوشواروں میں ان کا ذکر نہیں ہوا، اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور یہ تکنیکی معاملہ ہے، کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. تو پھر گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میری ذاتی اوپینین چاہے تو میں کہتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنیکلٹی میں نہ جائیں، لیکن اس ملک کا رائج قانون یہی ہے. یہی ریزن ہے کہ نیب کے کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا سم ٹائم 50-60 وٹنسز ہوتے. یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے. وہ کس نے سائن کیا، کون کسٹوڈین تھا، وہ لے کے آنا ہے. پہلے آپ نے وہ ایگزیکیوشن آف ڈاکومنٹ ثابت کرنا ہے، پھر اس کے کنٹینٹ ثابت کرنے، اور اس کا اورل ایویڈنس بھی لے کے آنا ہے کہ یس اس میں جو انٹری ہے یہ اس چیز کی اور میں نے کی ہے، اور اس کو ریفلیکٹ یہ کرتا ہے. کسی نے تو آنا ہے جس نے یہ ریفلیکٹ کیا ہے کہ یہ 58 ملین کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ جو 21.5 ملین ہے یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ ٹیکس ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو گواہوں کا لانا یہ ایک رائج طریقہ کار ہے. اس طرح اچھا، گواہ جو ہیں وہ قانون کے نقطۂ نظر سے تو نہیں ہوتے نا، وہ تو حقائق بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل ایسا. قانون تو آپ سے زیادہ، وکیلوں سے زیادہ قانون کون جانتا ہے؟ تو کیا آپ لوگ یہ گوشوارے پڑھ کے نہیں عدالت کو سمجھا سکتے کہ وہ بیچارے اکاؤنٹنٹس کو آپ پھنسا رہے ہیں، گواہی کے لیے بلا رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ہم ایکسپلین کریں گے. وہ اورل ایویڈنس وہ سبمیشنز ہوتی ہے، وہ لیگل سبمیشنز ہم کریں گے. اس کی انٹریز کو ثابت کرنے کے لیے اور اس میں کیا کچھ لکھا ہے، اس کے لیے اس ڈاکومنٹ کے کنٹینٹس کو آپ پڑھے نہیں جاتے، لیکن جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے لیے متعلقہ بندہ آتا ہے اور وہ ایکسپلین کرتا ہے. اچھا، ایک بات تو مانیں گے کہ جتنے بھی مقدمات نواز شریف اور آصف زرداری پہ بنے، انہوں نے آج تک اپنے ماتحتوں یا ملازموں کا نہیں کہا کہ انہوں نے بھرے تھے اور انہوں نے بیچے تھے. انہوں نے تو کبھی نام نہیں لیا اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ کا بطور گواہ پیش کریں گے، یا اپنے ملازموں کا کہ یہ تحفے میرے بیچتے رہے. تو خان صاحب کیوں ہر اپنا اوپر ذمہ داری ملازموں پہ ڈال دیتے ہیں؟ میری آپ سے درخواست ہوگی آپ ایک مرتبہ پھر ہماری اسٹیٹمنٹ پڑھیں. وہ ہماری ہے اور ہم نے فائل کی ہے، سب کچھ ہمارا ہی ہے. اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی ہماری ہے. آپ مانتے ہیں نا ان کو؟ وہ جو ایسٹس ہم نے دیے بالکل ہم مانتے ہیں. ہم نے تو اپنے لے کے آئے، یہ ہم الیکشن کمیشن میں فائل کی. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹنٹ اور یہ ٹیکس ریٹرن آ جائے تاکہ سبسٹینشیٹ ہو جائے ہمارے کنسرن. اور جو تحائف کا ذکر نہیں ہوا وہ ایک تکنیکی غلطی نہیں، وہ تکنیکی غلطی نہیں تھی. وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحائف کے نام نہیں لکھے جاتے، اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی میں ایسٹ لکھے جاتے، ان کے نام نہیں جاتے. کس نے دیا تھا، کس کو دیا ہے، کون ڈونر ہے، کون پرچیزر ہے، کون اس میں تو ایک کالم بھی ہوتا ہے کہ کس کو دیا آپ نے، آگے اس کا بھی مینشن کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے ٹرانسفر کیا ہے تو وہ بھی اس میں گوشواروں کے فارم میں لکھا ہوتا ہے. پرسنل آئٹمس کے نہیں ہوتے. اچھا، اس میں صرف 4 بکریوں کا ذکر آپ نے کیا، اور 4 سال سے 5 لاکھ کے فرنیچر کا آپ ہر سال ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا ذکر کرنا تحائف کا ضروری نہیں تھا جو کروڑوں روپوں کی جو گھڑیاں تھیں اور تحائف تھے. دیکھو، اگر میرے پاس 4 بکریاں تو وہ بھی لکھوں گا، اگر میرے پاس کوئی گفٹ آئٹم ہے وہ بھی لکھوں گا، لیکن اگر میرے پاس گفٹ آئٹم نہیں ہے تو وہ نہیں لکھوں گا. اس کے پیسے آ گئے ہیں اور اس کے پیسے آئے تھے، اور کس کو بیچے آپ نے، یہ نہیں بیچنا. وہ جو پیسے آئے تھے وہ اکاؤنٹ میں موجود تھے، اور یہی ہم کہہ رہے تھے
کہ ہمارے کیس کلوز ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈاکومنٹس بلائے. اگر یہ ڈاکومنٹس بلانے کے بعد الیکشن کمیشن ہمیں نوٹس دیتا, بلاتے, تو ہم ان کو ایکسپلین کرتے. الیکشن کمیشن یہ غلطی نہ کرتا, پر ہم کہتے ہیں بڑی غلطی. خان صاحب آتے ہی نہیں ہے تو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ وہ بار بار بلاتے ہیں, وارنٹ نکالتے ہیں. ایکسپلین کریں. اچھا کوئکلی یہ بتا دیں کہ اس وقت کیا ٹرائل کورٹ کو ٹرائل سے روکا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یا نہیں روکا ہوا؟ دیکھو اس وقت سپریم کورٹ نے جو آبزرویشن دی ہے وہ یہ ہے کہ لاء میں لکھا ہے, اور وہ سیکشن 5268 ہے کہ آپ ایک جج, سیشن جج کے خلاف ٹرانسفر کی اپلیکیشن ہائی کورٹ میں دے دے, تو جب تک آپ کا اپلیکیشن ڈیسائیڈ نہ ہوا ہو وہ جج آرڈر نہیں کر سکتا. تو کورٹ نے کہا کہ وہ ایڈورس آرڈر نہیں, وہ ادروائز ایڈورس آرڈر نہیں کر سکتا. ہی از آل ٹیمپٹڈ کہ وہ آرڈر کر دے, لیکن قانونی طور پر نہیں کر سکتا. کیس کا فیصلہ نہیں سنا سکتا نا. یس کیس کا فیصلہ. تو کیس کا فیصلہ تو وہ ابھی بھی نہیں سنا رہے. وہ تو آج بھی انہوں نے کہہ دیا ہم آج محفوظ بھی نہیں کریں گے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب کیا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا حق دفاع, دیکھیں اس کیس میں کام ہوا کہ جب ہمیں بلایا جاتا ہے, وارنٹ ایشو کیا جاتا ہے, تو میرے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے. جب میں کورٹ میں آ جاتا ہوں تو مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے اوپر سب پہ وہ لائیو فائرنگ کرتے. پھر ہم آ جاتے تو کہتے جی آپ کی جو فائل ہے وہ نہیں ہے. پھر ہم کورٹ میں آ جاتے کہ سر ہم آپ کو ٹائم دے دیں, ہمیں یہ نہیں دیا جاتا, کمٹمنٹ کرو, کل آؤ گے, پرسوں آؤ گے, بائی آور کہاں ایسے ہوتے. اور پھر جب ان کو کہہ دیتے ہیں سب ہمارے یہ ڈاکومنٹس منگوا لے, ریکارڈ اور پروسیڈنگ الیکشن کمیشن سے منگوا لے, آپ وہ بھی نہیں منگواتے. میں جس وٹنس کو کراس ایگزامن کرتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں کریڈیبلٹی پہ کہ یہ آپ نے فورج کیا, وہ کہتا ہے یہ دستخط میرے موجود ہے. میں کہتا ہوں آپ آفیشیل ریکارڈ کوئی بھی اور دکھاؤ جس میں یہ دستخط ہو آپ کا, وہ آپ ریفیوز کر دیتے. پھر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں آپ میرا حق دفاع بھی محفوظ کرتے, تو پھر تو پتہ نہیں اس کے پاس. آخری سوال یہ بتا دیں کہ ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جو آپ نے سوشل میڈیا پوسٹیں ایسے جج کے سامنے عدالت میں لہرائی تھی, وہ پوسٹیں جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکی کہ وہ جج صاحب کے فیس بک اکاؤنٹ سے تھیں. تو اب آپ کیا معافی مانگیں گے عدالت سے یا آپ ثبوت پیش کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک معافی کا تعلق ہے وہ تو الگ ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایف آئی اے نے جو رپورٹ دی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 2014 سے ہیں, اور ایف آئی اے کی جو رپورٹ میں یہ موجود ہے کہ وہ پوسٹیں ابھی نہیں ہیں. وہ ہم بھی کہہ رہے کہ ابھی پوسٹیں نہیں ہیں, ڈیلیٹ ہوئی ہیں جیسا بھی ہوا, لیکن وہ آپ کے ساتھ ثاقب بشیر صاحب ہر وقت ہوتے, ان کا خود اپنا ٹویٹ ہے اور ان سب لوگوں نے دیکھی ہے. خود کچھ نہیں کرنا, صحافیوں پہ اب ڈال دیں, ملازموں پہ ڈال دیں, کنسلٹنٹ پہ ڈال دیں. ابھی ایف آئی اے نے کہہ دیا کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. ایف آئی اے کو ایف آئی اے کی رپورٹ پہ ہم جواب فائل کریں گے, لیکن آج جو کورٹ نے آبزرویشن دی ہے کہ شاید میٹر, آپ کہتے ہیں وہ پوسٹیں درست ہیں نہیں, آپ یہ ابھی اپنے قائم ہیں اپنے الزام پہ؟ آف کورس ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھی ہے, آپ نے دیکھی تو ہے, لیکن کیا آپ نے یو آر ایل دینا ہے ایف آئی اے کو؟ کیونکہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ یو آر ایل نہیں دیا گیا. آپ دیں گے یو آر ایل؟ ایف آئی اے نے ہم سے پوچھا نہیں کسی چیز. یو آر ایل ہے آپ کے پاس؟ سر مجھے نہیں پتا. آپ نے ایسے اتنا بڑا الزام لہرا دیا اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا ثبوت ہے؟ نہیں, ہمارے پاس بغیر ثبوت کے جج کے سامنے وہ لہرا. نہ ہمارے پاس ثبوت ہے. تو وہ ایف آئی اے کو دیں گے؟ ایف آئی اے مانگے تو ہم دیں گے. نہیں یو آر ایل ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے پاس, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ویڈیو موجود ہے, اس میں اے ٹو زی چیزیں موجود ہیں. اور اگر ایف آئی اے نے چاہا, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, نہ ایک منٹ, وہ کورٹ کو بھی ہم دیں گے, کورٹ نے مانگے کورٹ کو بھی دیں گے, ایف آئی اے نے مانگے ایف آئی اے کو بھی پائیں گے, فیس بک نے مانگے فیس بک والوں کو. آپ قائم ہیں اپنے الزام پہ؟ الزام نہیں, حقیقت ہے. اچھا حقیقت آپ لیکن ہمارا اور ججز کا ایک جیسا ہوتا ہے, اس کا کوئی نہیں. اور دیکھو ایک چیز آپ کو بتاؤں, وہ ساری بلکہ آپ زیادہ اس کے واقع پہ, جہاں تک باعث کا تعلق آ جاتا ہے, یہ جج کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتا, اور جج کو کبھی پرسنل نہیں لینا چاہیے. نہ ہم ججز کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. نہ سر ایک بات, ہم ان کو ملائن نہیں کرتے, ہم اسکینڈلائز نہیں کرتے, ان کو ڈیمین نہیں کرتے, ہم ان کے گھروں کے نہیں جاتے. ایک منٹ سر, جب آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ شاید جج باعث ہو سکتا ہے, اس سے توقع نہیں کی جا سکتی انصاف کی. آپ ان کو کہے 1960 سے رائج قانون یہی ہے کہ آپ ان کے نوٹس میں لے کے آئیں. ہم ان کے نوٹس میں لے کے آئے بسد احترام, اور یہ ہمارا حق. آپ صرف نوٹس میں لے کے آئے, آپ تو ہائی کورٹ میں بھی پہنچ کے, سپریم کورٹ میں بھی پہنچ کے آپ نے دوہرایا. ہمارا رائٹ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آپ نے سنا بیرسٹر گوہر علی خان. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے ابھی اتنی فائلیں پڑی ہیں توشہ خانہ ٹرائل کیس کے حوالے سے, مختلف اعتراضات ہیں, مختلف ریٹ درخواستیں ہیں جو مختلف اوقات میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے کی جاتی رہی ہیں, تکنیکی معاملات ہیں اور جج کے اوپر بھی الزامات ہیں, اور سب منتظر ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق ابھی کب ان فائلوں کا فیصلہ کرتے ہیں. اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک اور فائل ان کے ڈیسک پہ آئی اور عدالت میں لگی, اور وہ کیس یہ تھا کہ 4 گواہان ہیں اور ان 4 گواہان کو غیر متعلقہ قرار دے کے ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے ان گواہان کی گواہی ریکارڈ کرنے سے انکار کر دیا, اور اس انکار کو چیلنج کیا گیا چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں آج صبح,
اور یہ کیس شام کو ابھی کچھ دیر پہلے لگ گیا. تو بڑی تیزی سے نئے مقدمات بھی نکل رہے ہیں توشہ خانہ کیس میں سے, اور بڑی تیزی سے بینچ بھی بن رہے ہیں, بڑی تیزی سے سماعتیں بھی ہو رہی ہیں عمران خان کے لیے. اور اس وقت 3 عدالتوں کے اندر, سپریم کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں, سیشن جج میں توشہ خانہ کا معاملات جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, لٹکے ہوئے ہیں, اور ججز ہنگامی بنیادوں پہ ان معاملات کی سماعت کر رہے ہیں. مگر اس وقت تمام نظریں چیف جسٹس عامر فاروق کی طرف ہیں, جو کچھ دیر پہلے اٹھ کے گئے ہیں اور انہوں نے عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث کو یہ بتایا کہ ابھی تک انہوں نے جو صبح 4-5 کیسز سنے تھے ان کی وہ فائلیں بھی نہیں دیکھ سکے, اور شاید آج کوئی نہ کوئی آرڈر ہو جائے گا. اور اگر جو ان کے گواہان کو مسترد کیا گیا ہے ٹرائل کورٹ میں, اگر یہ ابھی جس کی سماعت ہوئی ہے اس میں وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ ان کو سنا جائے, تو پھر آبویسلی توشہ خانہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہ تو محفوظ کر سکے گی نہ سنا سکے گی. اور جہاں تک جج ہمایوں دلاور کے متعصب ہونے کا تعلق ہے, تو اس والے سے FIA کی رپورٹ آنے کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق نے بین السطور خواجہ حارث کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ جس قسم کے الزامات لگائے گئے, کیونکہ FIA کی رپورٹ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جج ہمایوں دلاور نے آج سے 7-8 سال پہلے یہ پوسٹیں اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے کی تھیں. دیکھیں ابھی کیا فیصلہ آتا ہے, اور یہ آج ہی چند گھنٹے بعد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ یہ طے کرے گی کہ توشہ خانہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اپنا ٹرائل جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں, جج ہمایوں دلاور جو وہ اس کیس کو مزید سن سکتے ہیں یا نہیں, اور کیا گواہان جن کو انکار کیا گیا ہے ان کا بیان ریکارڈ ہوگا یا نہیں. جو ہی کوئی فیصلہ آئے گا مطیع اللہ جان MJ TV آپ کو اس بارے میں آگاہ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.